تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائدین نے جمعہ کو درج فہرست قبائل کے کوٹا میں مجوزہ اضافہ اور 4% مسلم ریزرویشن پر سپریم کورٹ میں جاری کیس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سپریم کورٹ نے سینئر وکیل سلمان خورشید جو جمعہ کو حیدرآباد میں تھے، جبلی ہلز میں سابق وزیر اور سابق قائد حزب اختلاف محمد علی شبیر کی رہائش گاہ پر گئے۔ سلمان 4% مسلم کوٹا کیس میں سپریم کورٹ میں شبیر علی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر اور ایم پی اے ریونت ریڈی، سابق مرکزی وزیر بلرام نائک، ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر ظفر جاوید اور دیگر سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبیر علی نے بتایا کہ کانگریس قائدین نے ممکنہ قانونی رکاوٹوں اور مضمرات پر تبادلہ خیال کیا اور اگر ریاستی حکومت ایک جیو جاری کر کے درج فہرست قبائل کے کوٹا کو 6% سے بڑھا کر 10% کرتی ہے۔ کانگریس قائدین کا خیال تھا کہ ایس ٹی کے کوٹا میں بغیر کسی قانونی پیچیدگیوں کے اضافہ کیا جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ درج فہرست قبائل کو ملازمتوں اور تعلیم میں ان کا کوٹا میں اضافے کا فوری فائدہ حاصل ہو۔ تاہم انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ شاید اپنے الفاظ کا احترام نہیں کریں گے اور کسی نہ کسی بہانے ایس ٹی کے کوٹے میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا گیا جیو جاری نہیں کریں گے۔ وہ پہلی دفعہ مسلمز جو پہلے سے جو مسلم برادریاں پہلے سے 27% میں ہیں، الگ سے نہیں، جو پہلے سے 27% میں ہیں، لیکن وہ 27 میں اور لوگ جو ہیں ان سے کہیں پیچھے ہیں اور اس وجہ سے 27 کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کو الگ سے یہاں پر ان پر پورا غور کر کے ریسرچ کر کے ان پر کمیشن کی رپورٹ دیکھنے کے بعد بہت سارے ہمارے سیاسی ساتھی، اس میں شبیر بھائی بھی تھے، ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے یہ واضح کیا کہ ان کو 27 کا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اس لیے ان کو الگ سے 27 میں ہی الگ سے حصہ ملے جو ان کی آبادی کے سے جس کا تعلق ہو، اور اس لیے 4% دیا گیا۔ وہ 4% یہاں بہت کامیاب رہا ہے اور اس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، بہت بچوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور کسی کو شکایت نہیں ہو سکتی کہ اس کو چھین کر یہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے 27 میں تھے، منڈل کمیشن میں وہ 27 میں تھے اور اسی میں 27 کا فائدہ نہ اٹھا پانے میں ان کو یہ 4% الگ سے دیا گیا۔ یہی مرکزی حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے یہ سینٹرل گورنمنٹ جابز کے لیے کیا تھا، لیکن اس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی۔ تو وہاں پر سپریم کورٹ پہ دونوں مسئلے آئیں گے، جو سینٹرل گورنمنٹ کا کیا ہوا ہے وہ بھی آئے گا اور جو یہاں پر ویکر سیکشنز کا 10% کا جو ریزرویشن کا پرستاو آیا پارلیمنٹ کے سامنے اور 103rd امینڈمنٹ میں قانون بنا، اس پر اس سمے بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس بحث میں 2-3 خاص مدعے ہیں۔ ایک مدعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ ریزرویشنز کو جہاں تک سمبھو 50% سے زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ پھر انفیئر ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ ریزرویشن نہیں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 50% جو اوپن کیٹیگری کی سیٹس ہیں وہ نارمل کورس میں جو ریزروڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو بھی اویلیبل رہتی ہیں، کہ کوئی اگر بہت اچھا پرفارمنس کرتا ہے تو وہ اوپن کیٹیگری میں کمپیٹ کر سکتا ہے، اس کو صرف اپنے ریزرویشن والی سیٹس تک لمٹ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے اب کیا کیا ہے، اب 50% کو 10% ای ڈبلیو ایس کو دے کر اور اس سے ریزروڈ کیٹیگری کے لوگوں کو ایکسکلوڈ کر کے آپ نے ان لوگوں کا جو اوپن کیٹیگری کا موقع ہے وہ 50 سے 10 کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو پچھڑے پن پسماندگی ہوتی ہے، پسماندگی کو مانا جاتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک وہ آپ پر اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر پسماندہ قوم کے بیچ کے 2-4-10-15 لوگ اگر اچھے حالات میں بھی ہو جائیں تو اس سے پسماندہ قوم جو ہے اس کا مستقبل نہیں بدلتا ہے، اور جو بہت اچھی حیثیت کا ہو جائے اس کو کریمی لیئر میں نکالا جا سکتا ہے، الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پس منظر اگر
دیکھا جائے تو اس میں اکنامکلی ویکر سیکشن والے فٹ نہیں ہوتے ہیں. اکنامک ویکر سیکشن والے جو لوگ ہیں ان پر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کو بیکورڈ سمجھا جائے، لیکن بہت کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. محنت کریں، کوئی اچھا کام کریں، ان کو موقع ملے، سرکار کی طرف سے موقع ملے